بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو دی زی وائس۔ نزا میری کے پاس پہنچ کر دونوں کام میں لگ گئے۔ سنٹیاگو دور دراز ایک ملک ہے، سرسبز شاداب علاقہ ہے، آبادی زیادہ نہیں اور زمین میں پانی بہت ہے۔ نزا بتانے لگا کہ جنیوا میں میٹنگ تھی، پاکستان سے نمائندہ خاتون نے نزا کو ایک چادر گفٹ کی، وہ بہت نفیس کڑھائی تھی اور شیشے کا کام تھا۔ وہ بتانے لگی راجستھان میں عورتیں ایسی چادریں بناتی ہیں، چادر کو مقامی زبان میں پھلکاری کہتے ہیں۔ اتنا نفیس کام ہے مگر مجھے افسوس ہے کہ کام کی ڈیمانڈ نہیں۔ میں نے وہ چادر اجول کو دے دی۔ اجول ماتا جی کے پاس گیا اور پھلکاری انہیں تحفہ دی اور کہا کہ ہاتھ کی کڑھائی کی بیرونی منڈیوں میں بڑی مانگ ہے، آپ ایمبیسی کے تھرو بس مجھے اختیار لے دیں۔ ماتا جی نے 2 دنوں میں ہی بات چلا دی اور اجول کا رابطہ کروا دیا۔ اجول نے کہا کہ کپڑا میں فراہم کر دوں گا، چادریں بنوا دیں، تو روز اس نے کپڑا خرید کر چادریں بنوا کر بھجوا دیں۔ اب یہ خدا جانتا ہے اجول کو اوپر کا خرچہ اور محنت ملا کر 70 روپے چادر پڑی، کپڑا 100 روپے کا تھا، یوں 170 کی فل سائز چادر پڑی۔ اب نمائندوں نے کتنی اجرت دی ہوگی یہ خدا جانتا ہے۔ میٹنگ بلوائی گئی، نمائندوں نے پاکستانی خیس بھی تحفے میں دیا اور آفر کی کہ ہم 50 روپے میں فل سائز خیس بنا دیں گے۔ خیس اور پھلکاری ایوان میں پیش کی گئی تو سب کو بہت پسند آئی، تو ماتا جی نے کہا کہ اجول تم بین الاقوامی مارکیٹ میں ان 2 چیزوں کی مارکیٹنگ کرواؤ مگر کاپی رائٹ انڈیا کے حصے میں جائے گا۔ اوکے ایز یو وش ماتا جی، مجھے اس بات سے غرض نہیں، میرے نزدیک انڈیا کی معیشت ہے، اجول نے کہا، اور جیوگرافیکل انڈیکیشن قانون کے تحت پاکستانی خیس اور پھلکاری انڈین پروڈکٹ کے طور پر رجسٹرڈ ہو گئی ہے۔ پاکستان خیس یا پھلکاری کے پاکستانی پروڈکٹ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ میرے آنے تک پہلی کھیپ بیرونی مارکیٹ جا چکی تھی اور یہ خوش آئند بات ہے کہ اجول کو بہت منافع ہوا، تو اجول ان دنوں کشمیری پشمینہ کو بھی جیوگرافیکل انڈیکیشن کے تحت رجسٹرڈ کروا رہا ہے، جیسے بنارسی ساڑی کو چند سال پہلے رجسٹرڈ کروایا تھا تو بنارسی ساڑی کے نام پر چند انڈین جیلی کمپنیوں کو جیل ہو چکی۔ گڈ نزا، یہ گڈ نیوز ہے۔ کاپی رائٹ سے واقعی اجول کے مطابق ہمیں فرق نہیں پڑتا مگر اس طرح خیس اور پھلکاری کی مانگ بڑھ جائے گی اور تھر میں بھی بھوک تام توڑ دے گی۔ میری نے خوشی کا اظہار کیا اور نزا بھی میری کی طرح کام کرتے رہنے کو ترجیح دیتا تھا، اور نندا جی اکثر ایوان میں کہا کرتی ہیں ہم خوش بخت ہیں کہ اجول ہتھیار ہے مگر چوں چرا نہیں کرتا کہ جہاں ہم نشانہ باندھ لیں وہیں جا لگتا ہے۔ نزا میری رزق ہیں اور صرف بھوک کی تلاش میں رہتے ہیں اور انہیں اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ ہم بھوک کو کیسے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دونوں طویل مسافت اور سفر کی سختیاں جھیلتے سنٹیاگو پہنچ گئے۔ اسٹون سینڈرم کو کیمبرج یونیورسٹی نے سر کا خطاب دیا تھا۔ سر اسٹون سینڈرم کافی عمر رسیدہ اور کرخت مزاج کے سائنسدان تھے۔ وہ 85 سال کے لگ بھگ تھے اور اپنی لیبارٹری میں ہی رہتے تھے۔ شہر میں ان کی وائف اپنے بیٹے اور بہو اور پوتے کے ساتھ رہتی تھی اور سر اسٹون سینڈرم ہر ماہ کی یکم کو ملنے آتے تھے، کبھی رات بھی رہ جاتے مگر بیٹے اور وائف کو لیب میں آنے کی اجازت نہ تھی۔ ان کی وائف ان کے لیے نیا جوڑا سلوا کر ہینگر میں لگا کے رکھ دیتی، بیٹا 2 جوڑے سلوا کے چپل اور کھانے کا سامان ہمراہ کر دیا کرتا۔ گورنمنٹ نے بیٹے اور وائف کا سارا خرچہ اٹھایا ہوا تھا۔ ماہانہ خرچے سے بچنے والی رقم سے ماں بیٹے نے گھر کے ساتھ ایک سر اسٹون سینڈرم نام سے ایک فلاحی مرکز کھولا ہوا تھا، جہاں نادار خواتین کو ہنر سکھایا جاتا اور بے روزگار لڑکوں کو مفت ہنر سکھایا جاتا۔ ہنر سیکھنے کے بعد یہ ماں بیٹا طلبہ کو کسی نہ کسی ادارے کمپنی میں جاب دلوا دیتے تھے۔ یوں ماں بیٹے کا فلاحی ادارہ بہت چل رہا تھا اور لوگ بھی اس ادارے میں ڈونیشن دیتے تھے۔ سر اسٹون سینڈرم جاتی دفعہ گاڑی میں رکھے گئے سامان سے بہت دفعہ اپنا چپل اٹھا کر دے دیتے کہ میرے نام سے ڈونیٹ کر دینا، پچھلے ماہ کا بھی نیا ہے اور چل رہا ہے۔ نزا اور میری بہت متاثر ہوئی اور انہیں اچھا کھانا دیا گیا اور آرام کرنے کے لیے ایک کمرہ بھی دیا گیا۔ دونوں نے باتیں اور نیند پوری کی تو بیٹے نے بتایا پاپا آج بزی ہیں، انہوں نے کل شام کا ٹائم دیا ہے تو میں آپ کو لے چلوں گا۔ ادارے میں دن کو بھی روٹی دی جاتی تھی تو میری نے بھی کچن میں 300 کے قریب تندور پر روٹیاں لگائیں اور نزا نے ادارے کی مرمتی کا کام کیا۔ وہ اچھا پلمبر تھا، سب نلکے ٹوٹیاں ٹھیک کی اور کیل کوکے کی مرمتی کا کام کرتا رہا۔ تو عملے نے بھی بتایا کہ بیڈ بھی اکھڑے ہیں تو نزا کام میں لگا رہا۔ بعد میں میری بھی آ گئی اور دوسرے دن تک دونوں کام میں لگے رہے۔ ماں بیٹا ان کی ایمانداری اور ہارڈ ورک پر بہت خوش تھے۔ مقررہ وقت پر بیٹا دونوں کو لیبارٹری میں لے گیا۔ دونوں سر اسٹون سینڈرم سے ملے تو جھک کر سلام کیا کہ وہ ایک معتبر اور مہذب انسان تھے۔ میری نقاب دستانے چشمہ پہنے ہوئی تھی۔ سر اسٹون سینڈرم اندر لے گئے اور پینے کو چائے دی گئی۔ دونوں رات کو ایک کمرے میں کچھ دیر آرام لوگے۔ انہوں نے پوچھا وائی ناٹ، گھنٹہ پر آنکھ لگا لی تو ہمارے لیے کافی ہوگا، بس روز کی متعلقہ ریسرچ پوری ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی۔ ہم بدلے میں سنٹیاگو کے لیے معدنی ذخائر کی دریافت کا کام کریں گے، نزا نے کہا۔ تو سر اسٹون سینڈرم نزا کی طرف متوجہ ہو گئے کہ نزا بہت شائستہ لہجے میں بولا موسٹ بیوٹیفل امیزنگ نزا کہ تم حیرت انگیز حد تک خوبصورت ہو، تمہاری تعلیم کیا ہے؟ وہ نزا کا بھرپور جائزہ لے کر بولے تھینکس سر، اللہ کی دین ہے، میں CSS ہوں۔ دونوں میں کیا رشتہ ہے اور تم کیا کرتے ہو؟ نزا نے بتایا کہ وہ انڈین وائس ایئر مارشل ہے جبکہ روز میری CIA کی سربراہ ہے اور میں روز میری کا گارڈین ہوں۔
او میں سمجھا تم دونوں میاں بیوی ہو۔ اوکے نزا ڈونٹ مائنڈ، تم روز میری سے میٹنگ کرتے ہو؟ نو، روز میری ان میرڈ ہے اور میں اس کا باڈی گارڈ ہوں، اس کی ہر عمال کا ذمہ دار، اس کی جان عزت کا محافظ ہوں۔ نزا نے اعتماد سے کہا امپاسبل نزا، میں وائف سے دور رہتا ہوں مگر اسسٹنٹ فیمیل کے ساتھ میٹ کرتا ہوں کہ یہ جسم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب میری ایج زیادہ ہے مگر پھر بھی مجھے کبھی ملاپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ سوری سر، سوائے منہ سے بتانے کے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ آپ کی تسلی کرا سکوں کہ میں روز سے ہم بستر نہیں ہوتا۔ نزا نے نرمی سے کہا، اور جان رکھو نزا کہ میں گواہی کے بغیر ایک لفظ روز کو نہیں بتانے والا۔ وہ بھی فیصلہ کن لہجے میں بولے تو نزا اٹھ کھڑا ہوا اور میری کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہم نے آپ کا وقت ضائع کیا۔ نزا روم سے نکلنے لگا تو وہ بولے نزا میری تسلی کرا دو، تو نزا نے میری کی کمر میں بازو دے لیا۔ میں روز میری کا ولی ہوں، میں نے کبھی اس کے بے لباس جسم پر نظر نہیں ڈالی، آپ کی کیسے تسلی کروں؟ نزا باہر نکلنے لگا تو سر سٹون سینڈرم نے ایک دم ہاتھ پکڑ لیا۔ لیو لانگ نزا، بٹ کوئی خاص زیادہ ذہین نہیں ہو، تم اتنی سی بات بھی نہ سمجھ سکے کہ میں ایک سائنسدان ہوں اور میرے لیے جج کرنا مشکل نہیں کہ کون میرڈ ہے اور کون ان میرڈ۔ روز اپنی کرسی پر بیٹھو۔ میری بیٹھ گئی تو سر سٹون سینڈرم نزا کو کرسی کے پیچھے لے گئے تو مترو نزا بھی حیران رہ گیا۔ کرسی کے پیچھے میری کا نام، نزا سے رشتہ، تعلیم، رینک، سب کچھ بایو ڈیٹا آ گیا تھا۔ اسی طرح نزا کا بایو ڈیٹا بھی لکھا بھما تصویر کیا آ گیا تھا۔ سوری، ریئلی سوری۔ نزا نے تیزی سے سینڈرم کے پیروں کو ہاتھ لگائے۔ ویسے بایو ڈیٹا کے مطابق روز میری بول سکتی ہیں۔ وہ میری کو دیکھ کر بولے تو میری نقاب میں مسکرا دی اور آہستہ سے بولی سر میں بول سکتی ہوں، جیتی رہو۔ منظر بدلا۔ سینڈرم لیب میں تھے کہ سامنے اسکرین پر میری نزا ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ ایک ہی بیڈ پڑا تھا۔ نزا بیڈ پر بیٹھ گیا تو میری نقاب اتارنے لگی۔ رکو روز، نزا نے منع کیا اور اٹھ کر روم کا جائزہ لیا۔ چھوٹا سا روم تھا اور سوائے سنگل بیڈ کے اندر کچھ نہ تھا۔ نقاب پہنے رکھو، تمہیں پتہ ہے لیب میں خفیہ کیمرے ہوتے ہیں، اندر واش روم بھی نہیں تھا تو نزا میں واش روم کیسے جاؤں گی؟ وہ پریشان ہوئی اور ساتھ بیٹھ گئی۔ خیر ہے، اگر تمہیں سر پر جانا ہی پڑا تو پھر میں پردے میں تمہیں فراغت کروا دوں گا، مگر فی الحال حاجت ہوتی ہے تو روکے رکھنا، 2 دن تو ہم کھائے پیے اور بغیر حاجت کے بھی رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میری کہہ کر لیٹ گئی تو نزا کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر وہ بھی لیٹ گیا۔ دونوں صحت مند تھے۔ بیڈ تنگ تھا تو میری کروٹ کے بل اس کے ساتھ لگ گئی تو نزا نے بھی ساتھ لگا لیا اور دونوں سو گئے۔ سینڈرم کونیوں پر چہرہ ٹکائے دیکھتے تھے۔ پھر انہوں نے کیمبرج اپنے بھائی کو فون کیا کہ نزا میری کو لے کر آیا۔ بھائی نے پھر سفارش کی کہ سمرین کیمبرج کی ایک ہونہار اسٹوڈنٹ تھی، اس نے بھرپور سفارش کی ہے کہ روز کی پوری ہیلپ کی جائے، تو آپ پلیز اس کی ہیلپ کرنا۔ اور جیسے نزا کہہ رہا ہے یہ تو بڑی بات ہے، میں بھتیجے سے بات کرتا ہوں، وہ گورنمنٹ سے بات کر لے گا۔ سٹون سینڈرم نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے دن میری نے کام شروع کر دیا تو نزا گھومنے پھرنے چلا گیا۔ سٹون کو حیرت ہوئی اور میری سے کہا نزا تمہیں اکیلا چھوڑ گیا ہے، حالانکہ کل ذرا سی بات پر خفا ہو گیا تھا۔ سر کل بات اس کی غیرت پر آئی تھی، آج اعتماد پر ہے، تو وقت ضائع کرنے سے پہلے ہم کام کا آغاز کریں۔ سٹون نے بھی جان لیا کہ میری بے حد کم گو اور کرخت مزاج ہے، سو کام کا آغاز کر دیا گیا۔ شام تک نزا پلٹ آیا اور میری کو بتایا میں علاقہ دیکھ آیا ہوں، وہاں کام کریں گے، وہاں شکار بھی ہے تو مسئلہ نہیں ہوگا۔ نزا بیٹے سے مل کر آیا تھا، اسے گورنمنٹ کی طرف سے خوشی کے ساتھ پرمیشن مل گئی اور معاوضے کا بھی کہا گیا، مگر نزا نے میری کو بتایا کہ بیرو میٹر پر تجربات ہمارا ذاتی کام ہے، تو ایمانداری یہی ہے کہ بلا معاوضہ کام کریں، تو میں نے معاوضے کو رد کر دیا۔ میری متفق ہوئی۔ مترو سر سٹون سینڈرم نے بیرو میٹر کی وسیع رینج کو اتنا بڑھایا اور بیرو میٹر کو اتنا پاورفل کر دیا کہ میری اب فضا سے ہی معدنی ذخائر کی موجودگی کا پتہ چلا سکتی تھی اور زمینی سروے پر اعلیٰ رینج بھی بتا دیتا کہ کتنی گہرائی میں کون سی معدنیات ہیں۔ مترو عملی تجربے کے لیے سر سٹون ہمراہ لے گئے تو مقررہ جگہ پر نزا نے طیارہ اتارا۔ سر سٹون نے میری کو سروے کے لیے کہا تو مترو میری نے سروے کے لیے بیرو میٹر آن کیا تو ایک دم وہ دھماکے سے پھٹ گیا۔ نزا دور تھا، میری نے گھبرا کر دونوں ہاتھ آگے کر دیے تو کچھ آگے ایک ہاتھ پر پڑی دستانہ جل گیا اور جلد نظر آنے لگی۔ سر سٹون نے ایک نظر دیکھا اور جلدی سے نگاہ ہٹا لی۔ میری کا ایک ہاتھ کچھ گھائل ہوا تھا۔ نزا نے سر سٹون سے تسلی کی کہ انہیں کچھ تو نہیں ہوا اور میری کو لے گئے اور دوائی لگا کر دستانہ چڑھا دیا۔ میری بہت مایوس اور غمگین ہو گئی تھی۔ سر سٹون ہیلی کاپٹر کے پاس آیا اور بولے روز میری تم غم نہ کرو، میں دوبارہ سے کام شروع کروں گا۔ سر میرے پاس بس ایک ہی بیرو میٹر تھا، وہ بھی تباہ ہو گیا۔ آپ ہم دونوں کو مشینیں سمجھ لیں، اجول اپنی مرضی سے ہم دونوں سے کام لیتا ہے، خوراک ہمیں خود تلاش کر کے کھانا پڑتی ہے، انڈیا جائیں تو وہ پیٹ میں کھانا اور جسم پر لباس پہنا دیتا ہے، باقی وہ ہمیں ایک پیسہ نقد نہیں دیتا۔ یہ بیرو میٹر بہت پرانا تھا، اس پر میں نے کام کرا کے کام کے قابل بنایا ہوا تھا۔ اجول سے کئی بار کہا ہے نیا خریدوں گی تو اس کا کہنا ہے میں کئی مذاکرات کے دوران کسی گورنمنٹ سے بیرو میٹر کی ڈیمانڈ کروں گا۔ میری اداس بتاتی رہی۔ سر چلے گئے اور بیٹے کو کال کی کہ بیرو میٹر تباہ ہو گیا، اتنی رینج کا گورنمنٹ سے کہو میں کل تک لیبارٹری میں پہنچائے۔ یہ لیبارٹری میں آ گئے تو کچھ کھانے کے بعد سر سٹون نے نزا سے کہا آؤ باہر واک کرتے ہیں۔ دونوں کھلی ہوا میں آ گئے تو سر سٹون بولے نزا دن کو جب بیرو میٹر پھٹا تو میری کا دستانہ پھٹ گیا تو ہاتھ کا کچھ حصہ نظر آنے لگا تھا، میری نگاہ پڑ گئی تھی۔ کوئی بات نہیں سر، پہلی نگاہ معاف ہے۔
روز بتا رہی تھی آپ نے سوری کہہ کر جلدی سے نگاہ ہٹا لی تھی۔ او سر کے منہ سے نکلا، آپ پریشان نہ ہو۔ نزا نے ان کے ہاتھ کو تھپکا۔ نزا جیتے رہو، اصل میں نے جو آبزرو کیا تھا وہ بتانا تھا۔ جی میں متوجہ ہوں۔ نزا انہیں دیکھنے لگا، وہ سوچتے رہے، پھر وہ کہنے لگے، نزا میں سائنسدان ہونے کے ساتھ ساتھ پامسٹ بھی ہوں۔ میری کے ہاتھ کی چند لکیریں میرے سامنے تھیں تو میرے علم میں عجیب بات آئی ہے۔ جی سر آپ ضرور بتائیے، بٹ میں بلیو نہیں کرتا۔ سر مسکرا دیے۔ روز میری کے پیٹ سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام راج ہے۔ وہ قرائرس پر یکتا خوبصورت جسم ہے اور بے پناہ غیر مرئی جسمانی طاقتوں کا مالک ہے۔ اگر اس کے جسم کو حاصل کر لیا جائے تو اس سے انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ علم کیمیا مترو، علم کیمیا سونا بنانے کا فن ہے کے لیے بہت سود مند ہے، اور وہ گورنمنٹ پرسن ہے، اور کرافال کا امین کرافال اس کے نام نکلے گا، اور اسی کے نام پر کرافال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ اگر اسے 4 دیواری میں قید کر دیا گیا تو انڈیا میں ہمیشہ کے لیے قید آ جائے گا کہ وہ رزق کیسے، اسے روکنا قید کرنا پاپ ہے۔ نزا ہکا بکا رہ گا۔ سر مگر میں روز میری کی شادی نہیں کر پا رہا۔ نزا بے بسی سے بولا، ٹھیک ہے تم اس کے ولی ہو، جو مناسب سمجھو، مگر یاد رکھنا راج پیدا ہوتا ہے اسے میرے پاس لے کر آنا، میں اسے پامسٹری کا علم دوں گا۔ سر اسٹون نے نئے بیرومیٹر پر دوبارہ چند ہفتے کام کیا اور اسے سونار کا نام دیا۔ سونار SONAR سونار اعلیٰ درجے کا بے حد وسیع رینج کا بیرومیٹر تھا، اور تجربے سے اس کی کارکردگی کا پتہ چل گیا۔ نزا نے معاہدے کے تحت وہاں کام کیا۔ آنے لگے تو نزا نے سر اسٹون کے سامنے منت مانی کہ میری کے پیٹ سے راج پیدا ہوا تو وہ اسے سر اسٹون کے پاس لائے گا۔